بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا لینزز لا۔ یہ چیپٹر ہمارا 15 ہے جس میں ہم نے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن پڑھی تھی، اور الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں سب سے فرسٹ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ میگنیٹک فلکس کس طریقے سے چینج ہوتا ہے، اور میگنیٹک فلکس جو ہے وہ ہمارے پاس چینج کرنے کے ہم نے ڈیفرنٹ وے دیکھے، اور کس کس طریقے سے ہم میگنیٹک فلکس چینج کر سکتے ہیں، جن میں ہم نے میگنیٹ کو ایک کوائل کے قریب اور دور ہم نے موو کروایا۔ اس کے بعد ہم نے کوائل کا ایریا چینج کیا، پھر ہم نے کوائل کے میگنیٹک فیلڈ چینج کی، پھر ہم نے اس کے روٹیشن کر کے اس کا فلکس چینج کیا۔ ڈیفرنٹ وے پڑھے ہم نے فرسٹ لیکچر میں کہ ہم اس طریقے سے فلکس چینج کر سکتے ہیں۔ اور الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا پروسیس یا فینومینا ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی ایریا سے میگنیٹک فلکس گزر رہا ہو اور اس کو چینج کیا جائے، وہ چاہے آپ میگنیٹ کو آگے پیچھے موو کروا کے کریں یا آپ اس کے روٹیشن کوائل کی چینج کروا کے کریں، جس طریقے سے بھی آپ کریں، اس کا اگر میگنیٹک فلکس چینج کیا جائے، میگنیٹک فلکس کے چینج کرنے سے ہمارے پاس ایک ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوتی ہے۔ اور ای ایم ایف بیٹا ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ایک یونٹ چارج کو جو پش کرنے کے لیے، موو کروانے کے لیے جو ہم انرجی دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ای ایم ایف ہوتی ہے۔ اب وہ ای ایم ایف انڈیوز ہوتی ہے، ای ایم ایف انڈیوز ہونے سے مراد ہے کہ وہ چارج کو جو کنڈکٹر کے اندر ہے، جس کا فلکس چینج کیا جا رہا ہے، اس میں جو چارج ہیں ان کو پش ملتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک دھکا ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، وہ ورک ڈن ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کنڈکٹر کا فلکس چینج کرتے ہیں تو اس میں ای ایم ایف انڈیوز ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ جب چارجز کو موومنٹ ملیں گی، ای ایم ایف انڈیوز ہوگی تو وہ چارج موو کرے گا، جب وہ چارج موو کرے گا، فلو ہوگا چارج کا، تو ہم اسے کرنٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا جب ای ایم ایف انڈیوزڈ ہوگی تو ہمارے پاس ایک کرنٹ بھی جنریٹ ہوگا جسے ہم انڈیوزڈ کرنٹ کہیں گے۔ تو سمپلی وے میں ہمارے پاس ہو گیا نا کہ جب کسی کنڈکٹر کا میگنیٹک فلکس چینج کیا جائے تو ای ایم ایف انڈیوز ہوتی ہے، اور ای ایم ایف انڈیوز ہونے سے کرنٹ انڈیوز ہو جاتا ہے، اسے ہم انڈیوز کرنٹ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بیٹا اس کے بعد موشنل ای ایم ایف پڑھی تھی۔ موشنل ای ایم ایف کیا تھی؟ جب ایک کنڈکٹر کو کسی میگنیٹک فیلڈ کے اندر اس کا فلکس چینج کیا جائے، موو کرواتے ہوئے، ایک کنڈکٹر کو جب موو کروایا جائے تو پھر اس میں ای ایم ایف انڈیوز ہو، تو اسے ہم موشنل ای ایم ایف کہتے تھے۔ اور اس کا فارمولا ہمارے پاس مائنس وی بی ایل سائن آف تھیٹا آیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے بیٹا فیراڈے لا پڑھا تھا۔ فیراڈے لا میں ہم نے کیا کہا تھا کہ فیراڈے کہتا ہے کہ ای ایم ایف جو انڈیوزڈ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ریٹ آف چینج آف فلکس کے۔ اگر کسی خاص وقت میں خاص چینج فلکس چینج ہو جائے تو ہمارے پاس ای ایم ایف انڈیوزڈ ہوتی ہے۔ اور ہم نے n نمبر آف ٹرنز آف دا کوائل رکھا تھا، اگر وہ سنگل ہوگی تو 1 ہو جائے گا، 2 3 4 جتنے بھی کوائل ہوں گے، نمبر آف ٹرنز ہوں گے کوائل کے اندر، وہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کی تعداد آ جائے گی، نمبرز آ جائیں گے۔ تو ہمارے پاس فیراڈے نے بتایا E برابر مائنس n ڈیل فائی اوور ڈیل ٹی ہوتا ہے۔ اب یہ دو ایکویشن ہم نے ای ایم ایف کی پڑھ لی۔ اب ہمارے پاس ابھی تک میں نے ان دونوں کویسچن کے اندر آپ کو کوئی خاص بتایا نہیں کہ یہ مائنس کیوں آ رہا ہے، یہ مائنس کی وجہ کیا۔ یہ بعد میں ہمیں لینزز نے بتایا تھا کہ وہ ایک رشین فزسٹ تھا، اس کا نام ہینریچ لینز تھا۔ اس نے ہمیں 1834 کے اندر یہ ایکسپلین کیا کہ یہ مائنس کیوں آتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے دا پولیرٹی انڈیوزڈ ای ایم ایف، پولیرٹی جو ای ایم ایف انڈیوز ہوئی ہوتی ہے اس کی آلویز لیڈز ٹو این انڈیوزڈ کرنٹ، وہ ہمیشہ ایک کرنٹ انڈیوز کرتا ہے دیٹ اپوزز دا چینج، جو اپوز کرتا ہے چینج کو، وچ انڈیوز دا ای ایم ایف، جو ای ایم ایف کو انڈیوز کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ چینج کون سا ہوتا ہے؟ وہ میگنیٹک فلکس ہی تو ہوتا ہے۔ فلکس جو ہے وہ چینج ہو
تو ای ایم ایف انڈیوزڈ ہوتی ہے اور اس سے جو ای ایم ایف کی وجہ سے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ جو انڈیوزڈ کرنٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ اپوز کرتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے کہ جو ای ایم ایف پروڈیوس ہو رہی ہے، جو چینج فلکس ہو رہا ہے یہ فلکس چینج نہ ہو. دس کرنٹ ول بی کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز، دیٹ ٹیلز اس لینزز لا. وہ کلاک وائز ہوگا یا اینٹی کلاک وائز ہوگا، یہ ہمیں لینزز لا بتاتا ہے اس کا کرنٹ جو جنریٹ ہوا ہے. اس میں وہ کہتا ہے ڈائریکشن آف ای ایم ایف ڈیٹرمائنز بائی لینزز لا. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ای ایم ایف کی جو ہم ڈٹرمینیشن کرتے ہیں ڈائریکشن کی، کہ ای ایم ایف کی ڈائریکشن کیا ہوگی، وہ ہمیں لینزز لا بتاتا ہے. لیکن اگر ہم میگنیچیوڈ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں ای ایم ایف کی تو وہ ہمیں فیراڈے لا بتاتا ہے. فیراڈے نے بھی ہمیں ایک لا دیا تھا اس کے ریلیٹڈ جو ڈائریکشن دی تھی، لیکن وہ ایک ڈیفیکلٹ میتھڈ تھا، اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو پھر لینزز لا نے ہمیں آسان میتھڈ بتایا تھا، اس کے بعد ہم اسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ڈائریکشن ای ایم ایف کی. اب ہمارے پاس جو لینزز لا فرسٹلی فائنڈ دا ڈائریکشن آف انڈیوز کرنٹ، وہ کہتا ہے ای ایم ایف کی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ انڈیوزڈ کرنٹ کی ڈائریکشن پہلے فائنڈ کرتا ہے. فار دس، اور کرنٹ کی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کلوز لوپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کو پتا اگر کلوز لوپ نہ ہو دین لینزز لا کہتا ہے، لینز کہتا ہے کہ امیجن کر لینی آپ نے کہ وہ لوپ کلوزڈ ہے. یا تو کلوز لوپ ہونی چاہیے، اور اگر کلوز لوپ نہیں ہے تو پھر آپ امیجن کر لیں گے. اور اس کی وہ ایک اسٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے لینزز لا کے، وہ کہتا ہے دا ڈائریکشن آف انڈیوزڈ کرنٹ is always such as oppose the change which causes the current. جو ہمارے پاس ڈائریکشن ہوتی ہے انڈیوزڈ کرنٹ کی، وہ ہمیشہ اپوزٹ ہوتی ہے. کس کے اپوزٹ ہوتی ہے؟ جس کی وجہ سے وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بن رہا ہوتا ہے، یعنی کہ فلکس کے. اب اپوز کرتا ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں چینج کرتا ہے. کس کو چینج کرتا ہے؟ اصل میں وہ چینج کر رہا ہوتا ہے فلکس کو چینج کر رہا ہوتا ہے. اب فلکس کیسے چینج ہوتا ہے؟ فلکس انکریز کرے تو یا ڈیکریز کرے، دونوں میں ہی چینج آ رہا تھا فلکس میں. اگر فلکس انکریز کر رہا ہے پھر بھی چینج آ رہا ہے، اگر فلکس ڈیکریز کر رہا ہے تو پھر بھی چینج آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے جب ہمارے پاس فلکس انکریز ہوگا تو اس سے جنریٹ ہونے والا جو کرنٹ ہے نا، اسے ہم انڈیوز کرنٹ کہا تھا. وہ انڈیوز جو کرنٹ ہے ول ٹرائی ٹو میک اٹ ڈیکریزنگ فلکس، وہ فلکس کو ڈیکریز کرنے کی کوشش کرے گا. اگر فلکس انکریز کر رہا ہے، چینج ہو رہا ہے انکریز ہوتے ہوئے، تو انڈیوز کرنٹ جو پروڈیوس ہوگا وہ ڈیکریز کرے گا فلکس کو. اینڈ وائس ورسا، وائس ورسا کا مراد یہ ہے کہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ اگر فلکس ڈیکریز ہوگا تو انڈیوز کرنٹ اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرے گا. جس کو ہم یہ ایکٹیویٹی سے دیکھ لیتے ہیں. یہ فرسٹ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ یہ ہم میرے پاس ایک کوائل ہے، جس کوائل میں ہم ایک میگنیٹ قریب رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لینزز لا نے بتایا وہ اس کو ہمیشہ اپوز کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اس کا نارتھ پول ہے. یہ ہمارے پاس کوائل ہے، کوائل میں جب کرنٹ فلو کرے گا تو اس میں ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ اس کے بھی راؤنڈ پروڈیوس ہوگی. میگنیٹک فیلڈ کے دو ہمارے پاس پول ہوتے ہیں، ایک نارتھ پول اور دوسرا ساؤتھ پول. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا نارتھ پول کس طرف اور ساؤتھ پول کس طرف ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں لینزز لا نے بتایا ہے کہ جب میگنیٹ کو قریب لایا جائے تو ہمارے پاس جو کوائل میں فیلڈ لائنز گزرتی ہیں وہ انکریز کرتی ہیں، جب دور ہوتا ہے تو فیلڈ لائنز کم ہوتی ہیں. جب یہ میگنیٹ قریب آئے گا تو میگنیٹک فیلڈ آف لائنز زیادہ اس میں سے پاس کریں گی. تو اس کا مطلب ہے فلکس چینج ہو رہا ہے، فلکس انکریز کر رہا ہے. اور اوپر ہمیں بتایا جب فلکس ہمارے پاس انکریز کرے گا تو جو کرنٹ پروڈیوس ہوگا وہ ڈیکریز کرنے کی کوشش کرے گا اسے. اس کا مطلب اپوز کرے گا کہ ایسا نہ ہو. اس کا نارتھ پول ہے، تو جب یہ آگے کی طرف آئے گا تو اس کوائل میں جو کرنٹ فلو کرے گا وہ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگی، تو وہ کرنٹ جو ہے وہ اپوز کرے گا کہ یہ آگے کی طرف نہ آئے. تو آگے کی طرف اسی صورت میں نہیں آ سکتا جب میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن یہاں پہ اس سائڈ پہ نارتھ ہوگی. نارتھ ہوگی تو نارتھ کو ریپیل کرے گا، تو اس کو آگے نہیں آنے دے گا. تو کرنٹ نے اپوز کیا اس کو، اس کا مطلب ہے یہاں پہ نارتھ پول ہوگی. اگر اس سائڈ پہ نارتھ پول ہے تو اس سائڈ پہ ساؤتھ پول ہوگی.
اب اپنے رائٹ ہینڈ کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ آپ کا جو تھمب ہے وہ آپ کے جو کوائل کے نارتھ پول کی طرف ہو، اور آپ اس کوائل کو اپنے فنگرز کو کرل کرتے ہوئے پکڑیں، تو آپ کا تھمب نارتھ کی جانب ہے، آپ کا جو ہمارے پاس فنگرز ہیں کرلنگ، وہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو سیم جو ہے شو کریں گے، اور کرنٹ کی ڈائریکشن جو آئے گی اس کیس میں ہمارے پاس یہ والی ہوگی، یہ جو ایرو کے نشان لگائے ہوئے ہیں اس طرح۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ جو نیڈل ہے وہ ہمارے پاس یہ سینٹر میں ہوتی ہے 0 پہ، یہ موو کر کے ہمارے پاس اس سائڈ پہ آ جائے گی یہ والے گلوانومیٹر کے۔ اس کے بعد اگر کوائل میں کے قریب یہ میگنیٹ آ گیا تو یہ نارتھ پول ہے، اب یہ پیچھے کی طرف جائے گا تو پھر فلکس چینج ہوگا، اب فلکس ڈیکریز ہوگا، اور آپ کو پتا ہے فلکس ڈیکریز ہو تو جو ہمارے پاس جو کرنٹ انڈیوز ہوگا، جو کرنٹ پروڈیوس ہوا ہے یہ کیا کرے گا، اب ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کو پھر اپوز کرے گا، یعنی کہ ڈیکریز نہیں ہونے دے گا، اسے کہتا ہے کہ نہ ڈیکریز نہ ہو، یعنی کہ یہ پیچھے نہ موو کرے۔ اب یہ پیچھے کب نہیں موو کرے گا، جب اس کوائل کا اس سائڈ پہ ساؤتھ پول ہوگا، کیونکہ ساؤتھ پھر نارتھ کو اٹریکٹ کرے گا، اس کو پیچھے جانے سے روکے گا، تو اس کا مطلب ہے اس وقت اس میں نارتھ اس سائڈ پہ ساؤتھ پول جنریٹ ہو جائے گا اور دوسری سائڈ پہ نارتھ پول جنریٹ ہو جائے گا۔ اب اپنے دوبارہ رائٹ ہینڈ کو اس طرح رکھے کہ نارتھ پول کی جانب آپ کے جو ہے تھمب ہو، تو جو آپ کی کرلنگ فنگرز ہوں گے وہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کریں گے، اس کیس میں ہمارے پاس ڈائریکشن کرنٹ کی یہ والی بیٹا آئے گی یہ والے۔ اب اس وقت جو گلوانومیٹر کی نیڈل ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جانے کے بجائے لیفٹ سائڈ پہ جائے گی، کیونکہ ڈائریکشن چینج ہو جائے گی۔ اب اس فینومینا کو دیکھنے کے لیے یہاں تک ہمارے پاس اس کی کرنٹ کی ڈائریکشن دونوں آ گئی، اور کرنٹ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ایک سائڈ پہ نارتھ پول ہے، دوسری سائڈ پہ ساؤتھ پول ہے، اور جب میگنیٹ دور جاتا ہے تو وہی نارتھ جو ہے وہ ساؤتھ میں چینج ہو جاتا ہے، اور جو ساؤتھ ہے وہ نارتھ میں ہمارے پاس چینج ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لینزز لا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف انرجی کے۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا کہتا ہے، جتنی ہم نہ تو انرجی کریٹ کر سکتے ہیں نہ ہی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، بلکہ صرف اسے ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب ہم نے پچھلے کیس میں بھی یہ پڑھا تھا، یہ ہمارے پاس ٹرمینل اے ہے، اس کو بی ہم نے کہا تھا، اس کو ہم نے بیٹا سی کہا تھا، اور اس پوائنٹ کو ہم نے ڈی کہا تھا۔ اب اگر ہم کرنٹ کی ڈائریکشن یہ والی لیں، پھر دیکھتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی کے مطابق لینز لا ٹھیک کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ اب یہ کنڈکٹر ہے، اس کو میں موو کرتا ہوں اس سائڈ پہ، جس سائڈ پہ میں نے ویلوسٹی کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، یہ اس سائڈ پہ موو کر رہا ہے، اس کی ویلوسٹی اس جانب ہے، تو کرنٹ اوپر کی جانب ہے۔ اب اپنے رائٹ ہینڈ کو اس طرح رکھیں کہ ہمارے پاس اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ڈاٹڈ سے یہ کراس سے ہم نے شو کی ہوئی ہے، کراس کا مطلب ہے ان ٹو دا پیپر ہے ہمارے پاس اس وقت میگنیٹک فیلڈ لائنز۔ اب اپنے رائٹ ہینڈ کو اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کا جو تھمب ہے وہ کرنٹ کی ڈائریکشن میں ہو، یہ والے اس کرنٹ کی ڈائریکشن میں ہو، اور آپ کی فنگر جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کی جانب ہو، مطلب ان ٹو دا پیپر ہو، تو آپ کی ہتھیلی یعنی پم جس طرف ہوگی اس طرف فورس لگے گی، تو ہماری ہتھیلی جو ہے پم ہے وہ اس سائڈ پہ ہو جاتی ہے جب ہم کرنٹ کی ڈائریکشن میں اپنا تھمب رکھتے ہیں اور میگنیٹک فیلڈ لائنز کی جانب اپنی فنگرز رکھتے ہیں، تو میگنیٹک فورس ہمارے پاس اس سائڈ پہ لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم موو کرواتے ہیں کنڈکٹر کو اس جانب، لیکن اس کے اوپر جو فورس لگتی ہے وہ کس جانب لگتی ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ۔ اس کا مطلب ہے جتنا ہم اس کو آگے موو کروائیں گے اس سائڈ پہ اتنی فورس پروڈیوس ہو جائے گی، اور جب ہم روک دیں گے فورس پروڈیوس نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب ہم موو کرواتے ہیں، اس کو انرجی دیتے ہیں، مکینیکل انرجی سے اس کو آگے کی طرف موو کرواتے ہیں، تو اس وقت میگنیٹک فورس لگتی ہے تو چارج موو کرتا ہے، ای ایم ایف انڈیوز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نہیں اس کو موو کرتے تو فورس نہیں پروڈیوس ہوتی، فورس نہیں ہوتی تو ای ایم ایف نہیں ہوتی، ای ایم ایف نہیں ہوتی تو کرنٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جتنی ہم فورس لگاتے ہیں اتنی ہی ہمارے پاس میگنیٹک فورس بھی، یعنی اتنی ہی الیکٹریسٹی یا اتنا ہی کرنٹ انڈیوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہم جتنی انرجی ہم نے لگائی، جتنی میکینیکل انرجی لگائی، اتنی ہی ہمارے پاس بیٹا
الیکٹریسٹی یا انڈیوسڈ کرنٹ پروڈیوس ہوگا، اور وہی وہ انرجی جو ہم مکینیکل لگا رہے ہیں وہی چینج ہوتی ہے الیکٹریکل انرجی میں۔ سیکنڈ کیس میں ہم لیتے ہیں بالکل ہمارے پاس وہی پوائنٹ ہیں اے اور بی اور یہ والا سی اور یہ والا ڈی، اس کے ساتھ ایک گلوانومیٹر ہے۔ اب کرنٹ کی ڈائریکشن ہم کہہ دیتے ہیں جی اوپر سے نیچے کی جانب ہے، اوپر سے نیچے ہے تو کرنٹ کا پاتھ یہ والا ہوگا، ادھر سے ادھر جائے گا، ادھر سے ادھر موو کرتا ہوا اور ادھر سے موو کرتا ہوا دوبارہ اس سائڈ پہ، اور یہ ہمارے پاس لوپ بن جائے گی ادھر سے موو کرتا ہوا ایسے۔ اور یہ جب موو کرے گا تو ہمارے پاس کرنٹ کی ڈائریکشن نیچے کی جانب ہے اور ہم موو کر رہے ہیں اس کو اس جانب ویلاسٹی کی جانب۔ اب جب ہم اس کو موو کر رہے ہیں اپنے رائٹ ہینڈ کو دوبارہ اس طرح رکھے کہ آپ کا تھمب نیچے کی جانب ہو، میگنیٹک فیلڈ لائنز انٹو دا پیپر ہو، تو آپ کی ہتھیلی جو ہوگی، آپ کے جو پم ہوگا وہ اس سائڈ پہ ہوگا جو کہ شو کر رہا ہے میگنیٹک فورس اس سائڈ پہ لگے گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میگنیٹک فورس بھی اسی سائڈ پہ ہے اور ویلاسٹی بھی اسی سائڈ پہ ہے، اس کا مطلب آپ تھوڑی سی ویلاسٹی دے کے چھوڑ بھی دیں، اس میں جو میگنیٹک فورس پروڈیوس ہوگی وہ خود بخود اس کنڈکٹر کو آگے کی طرف موو کرواتی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے پاس سیلف پرپیچویٹنگ سسٹم بن جائے گا جو کہ ہمارے پاس خود ہی موو کرتا رہے گا۔ ایسا تو پاسبل نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے تھوڑا سا کسی چیز کو موو کروایا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے یہ ایسا ہی چلتی رہے اسی کے اندر جو فورس جنریٹ ہوئی ہے۔ یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کے وائلیشن ہے کہ وہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کہتا ہے جتنی آپ انرجی دیتے ہیں وہی کسی اور انرجی میں چینج ہو رہی ہوتی ہے، خود نہیں کہیں سے پروڈیوس ہوتی۔ لیکن اس کیس میں ہمارے پاس یہی کہہ رہا ہے کہ جب ویلاسٹی تھوڑی سی دیں گے فورس خود بخود پروڈیوس ہوگی، وہ زیادہ تیزی سے موو کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ والا جو کیس ہے یہ ہمارے پاس وائلیشن آف لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے۔ جو پہلے لینزز لا نے بتایا تھا کہ اوپر کی طرف کرنٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ٹھیک تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی جو ہے وہ لینزز لا جو ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کے مطابق ہے، لیکن اگر ہم اس کے الٹ چلیں تو وہ وائلیٹ کر دیتا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کو۔ لیں جی ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کل ہم نیکسٹ اس سے آگے چلیں گے۔